ایک قیدی سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو قیدی نے جواب دیا کہ صرف 50 روپے میں۔ صحافی نے پوچھا کیا مطلب؟ قیدی بولا میری پان کی دکان تھی، وہاں ایک دن ایک آدمی پان لینے آیا، میں نے پان بنا دیے اور اسے پانوں کی کل قیمت 50 روپے بتائی، تو اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ پان لے کر میری دکان سے نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے پکڑ کر تو وہ بولا میرے پاس تو 50 روپے نہیں ہے۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا اور میں نے اسے گالی دی۔ گالی سن کر اسے بھی غصہ آیا اور اس نے بھی گالی دی۔ گالم گلوچ بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک نوبت آئی اور پھر میں نے اپنی دکان میں رکھا ایک چاقو نکال کر اسے مار دیا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں یہاں آ گیا۔ یہ واقعہ ایک فیصلے کی کہانی ہے۔ ہم ہر وقت ایسی ہی بہت سے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ آپ غور کریں آج آپ جو کچھ ہے، جہاں ہے اور جیسے ہے، یہ آپ کے ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو آپ نے آج سے 1 سال، 3 سال، 5 سال یا 10 سال پہلے کیے تھے۔ اسی نکتے کا ذکر اینتھونی روبنسن نے اپنی کتاب میں کیا ہے جس کا نام ہے اویکن دی جائنٹ ودن بائی اینتھونی روبنس۔ فیصلہ۔ جیسے ماضی کے فیصلے ہمارے حال پر اثر انداز ہوتے رہے، اسی طرح آج کا فیصلہ آپ کے مستقبل کو تشکیل دے گا، اور یہ فیصلے ہر لمحہ چلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بڑے بڑے فیصلے بہت جرأت کے ساتھ درست طریقے سے کرتے رہتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ اپنے فیصلے لاشعوری طور پر کرتے ہیں، اور ان کے لیے معمولی فیصلہ کرنا بھی بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے فیصلے خود کرنے اور پورے شعور کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیے۔ فیصلہ کیجیے کہ آپ کو کن چیزوں پر توجہ درکار ہے، آپ کی زندگی میں کیا کیا اہم ہے، اور طے کر لیجیے کہ کون سے کام آئندہ زندگی میں چھوڑنے ہیں، کون سے جاری رکھنے ہیں اور نئے اختیار کرنے ہیں۔ نمبر 2، پلاننگ۔ فیصلہ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ پلاننگ کا ہے، یعنی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی یا منصوبہ بندی ہوگی۔ جو لوگ فیصلہ کرنے کے بعد منصوبہ بندی نہیں کرتے، وہ ٹونی روبنسن کے قول نیا گرانڈس روم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرض کیجیے کہ ایک کشتی نیاگرا میں بہتے ہوئے آبشار تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کشتی میں سوار افراد نے آبشار تک پہنچنے سے پہلے کوئی تدبیر نہ کی تو یہ کشتی نیچے گر جائے گی۔ آبشار تک پہنچنے کے بعد کشتی والوں کے پاس کوئی اختیار یا انتخاب نہیں ہوگا کہ اس سے خود کو بچا سکے، اس لیے جو تدبیر کرنی ہے وہ مشکل آنے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ہم سب اپنی عملی زندگی میں خواہ وہ گھریلو ہو یا خاندانی تعلقات ہو، صحت ہو یا معاش، نیاگرا سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر پہلے سے اس کے بارے میں درست فیصلے کر لیجئے اور ان فیصلوں کے مطابق درست منصوبہ بندی کر کے عمل شروع کر دیا جائے تو بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 3، پلان اینڈ پلیئر۔ کسی بھی انسان کی ساری زندگی خوف اور شوق یعنی پین اینڈ پلیئر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر فیصلہ کسی کام کے شوق یا خوف پر مقید ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہر کسی کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کام کسی شوق کے خاطر کیا جا رہا ہے یا خوف سے بچنے کے لیے۔ انسان شوق کے حصول سے زیادہ خوف سے بچاؤ کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ صحت مند رہنے سے زیادہ بیماری سے بچنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، یا پھر دولت مند ہونے کی کوشش کرنے سے زیادہ تشویش انہیں مقروض یا غریب ہو جانے کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، گول سیٹنگ۔ گول سیٹنگ ایک اہم مرحلہ ہے۔ ہر انسان کے اہداف اتنے بڑے لازمی ہونے چاہیے جو اسے موٹیویٹ کرتے رہے۔ چھوٹے اہداف آدمی کو تحریک نہیں دیتے۔ اہداف طے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 کاغذ لے کر ان میں سے ایک کاغذ پر پرسنل ڈیولپمنٹ گولز، دوسرے کاغذ پر کیریئر اور بزنس گول، تیسرے پر ایڈونچر گول اور چوتھے کاغذ پر کنٹریبیوشن گول لکھ لیجئے۔ 5 منٹ کا ٹائم لگا کر ایک کیٹیگری کے اہداف لکھیں اور پھر 5 منٹ 4 کیٹیگریز کے اہداف لکھ ڈالیں اور کوشش کریں کہ اس دوران وقفہ نہ لیں۔ مسلسل لکھتے ہوئے جو بھی ذہن میں آتا ہے اسے لکھ ڈالیے۔ اب ہر کیٹیگری کے ہر گول کے لیے ایک متعین وقت طے کیجیے، یعنی آپ یہ ہدف کب تک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
ان میں سے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ گول کا انتخاب پہلے کیجیے، اس کے بعد چند اسباب لکھیے کہ آپ یہ گول کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، بلیف یا یقین۔ ہر انسان کے دو طرح کی بلیف ہوتے ہیں، جیسے لمیٹنگ بلیف، امپاورنگ بلیف۔ یہ وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہے جو انسان اپنے لاشعور میں خود سے بیان کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں میتھ میں اچھا نہیں ہوں، یا میں اپنے کام میں بہت ماہر ہوں۔ انسان کی یقین ایک میز کی طرح ہوتی ہے۔ میز کے اوپری حصے یا سطح کو فرض کیجیے کہ وہ یقین ہے، اور اس میز کی ٹانگیں اور ریفرنس ہے جو ہم اپنی زندگی کے روزمرہ واقعات اور تجربات سے اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کسی میز کی ٹانگیں جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنی مضبوطی سے کڑی ہوگی۔ اسی طرح کسی بلیف کے ریفرنس جتنے زیادہ ہوگے، وہ یقین بھی اتنا ہی پختہ ہوگا۔ مثلاً آپ کا بلیف ہے کہ میں موٹا ہوں۔ اب اس کا ایک ریفرنس ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی ورزش نہیں کی۔ ایک ریفرنس ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ لیکن ان کو بدلنے اور مختلف نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے یقین کو چیلنج کرنا سیکھیے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے بارے میں کوئی بری رائے دیتا ہے تو اس پر یقین کرنے کی بجائے اس کے برخلاف دوسرے ریفرنس لائیے، کیونکہ لوگوں کی آراء حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو یقیناً وہ نہیں جانتا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ میتھ میں اچھے نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی میتھ کیا ہی نہیں ہو، یا اگر آپ کی کوئی تحریر نہیں چھپی تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کئی اخباروں یا رسالوں کو اپنی تحریر ہی میں نہیں بھیجی ہو۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو اپنے متعلق رائے سننے کی وجہ سے اپنی کوشش بہت جلد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بلیف بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، حالانکہ اس یقین کے لیے ہمارے پاس ٹھوس دلائل اور اسباب نہیں ہوتے۔ لہٰذا اپنے آپ پر کام کیجیے۔ اپنی یقین کی پختگی میں لوگوں کی آراء کی بجائے اپنے تجربات سے ٹھوس دلائل اور اسباب کا استعمال کیجیے، اور پریکٹیکل طریقوں سے اپنے اندر